السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں شکر گزار ہوں اپنے ان ویورز کا جو مجھے انکریج کرنے کے لیے بہت اچھے اچھے کمنٹ بھی کرتے ہیں، سجیشن بھی دیتے ہیں، اور ان کا بھی شکر گزار ہوں جو نگیٹو کمنٹ کرتے ہیں اور ان کو میں جواب بھی دیتا ہوں۔ آج یہ ویڈیو جو ہے میں خاص کر کے موہن بھاگوت جی کا ایک کال جو انہوں نے دیا ہے اس کے رپلائی میں بنا رہا ہوں، تاکہ آپ کو اور ہمیں جہاں بھی موقع ملے ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں آسان طریقے سے۔ نے اس کے ساتھ ہی گھر واپسی کا بھی ذکر کیا۔ گھر واپسی کا کام تیز ہونا چاہیے، جو لوگ ہندو دھرم میں لوٹے ہیں ان کا دھیان رکھنا ہوگا، اور وہ باتیں اللہ کی باتیں ہوں، اللہ کا پیغام ہو، تاکہ سامنے والے کو سوچنے اور سمجھنے پہ غور کرنے پہ مجبور ہونا پڑے کہ بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ موہن بھاگوت جی نے کہا کہ چونکہ مسلمان یہیں سے کنورٹ ہوئے ہیں، ان کے آبا و اجداد ہندو ہی ہیں، اس لیے ان کی گھر واپسی کرانی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑے پوزیشن پہ، وہ بھی آر ایس ایس کے چیف ہیں، اگر اس طرح کی بولتے ہیں تو اس کا ایک میسج جاتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جو بڑے پوزیشن پہ ہیں، جو اسلام کے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ احسن طریقے سے جواب دے، اور ان کو احسن طریقے سے جواب اس لیے دینا چاہیے کہ ان کے جواب کو بھی مین اسٹریم میڈیا میں چلایا جائے گا، اور ان کے جواب کو بہت سارے لوگ دیکھیں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان کا جواب اس طرح سے نہیں دیا جاتا ہے احسن طریقے سے، جس سے اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج بھی ان تک پہنچ جائے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے جواب دیا، لیکن وہ جواب ایک جذباتی جواب ہے، جو سیلا جواب ہے، حکمت سے بھرا ہوا جواب نہیں ہے۔ ہمارا جواب حکمت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور ہمارا جواب میں اللہ کا پیغام ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والوں کو کہ دل پہ لگے، دماغ پہ لگے، سوچنے پہ مجبور ہو کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جب پوری دنیا میں چنگیز خان نے تہس نہس مچا دیا، اور اس وقت پوری دنیا میں مسلم ڈومیننس تھی، اور بغداد کو بالکل اجاڑ دیا، برباد کر دیا، بادشاہت چھین لی، بری طرح سے مسلمانوں کو ذلیل کیا گیا، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو، جو بھی آپ تصور کر سکتے وہ ہوا۔ ایک بار ایک بزرگ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، چونکہ اس پہ ہر چیز پہ پابندی لگ گئی تھی۔ نماز پڑھنے میں پابندی لگی تھی، اذان پہ پابندی لگی تھی، اسلام کو پریکٹس کرنے میں پابندی لگ گئی تھی۔ لیکن یہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ویژن دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، قرآن جیسی چیز آپ کو دیا ہے، تو آپ کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، بات کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ تو جب اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا، تو بادشاہ نے ان سے مسخرہ کرنے کے انداز میں، ان کو ذلیل کرنے کے انداز میں اپنے کتے کو وہاں پہ بلوایا، اور ان سے سوال پوچھا کہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا میرا کتا۔ اب آپ کو موقع ملتا ہے، جب کوئی سوال کرتا ہے تو موقع ملتا ہے جواب دینے کا، پیغام پہنچانے کا، تبلیغ کرنے کا، دعوت دینے کا، لوگوں کے ذہن کھولنے کا، لوگوں کے ذہن سے غلط باتوں کو نکالنے کا۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت ہی اسٹننگ تھی، جو سیدھے جا کے دل پہ لگا اور دماغ پہ لگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایمان پہ مر گیا تو میں بہتر ہوں، اور اگر میں ایمان پر نہیں مرا تو آپ کا یہ کتا بہتر ہے۔ یہ بات بالکل اس کے دماغ میں جا کے چپ کیا کہ یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا ایمان ہوتا ہے، ایمان کس کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ واقعہ میں لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اس ایمان کی وجہ سے اس نے اسلام کو اور ایمان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور بعد میں وہ ایمان لے آیا۔
ہمیں پتا ہے کہ چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے جس میں 3 ایمان لا چکے. تو حق بات جو ہے دلوں پہ اثر کرتی ہے. تو جب بھاگوت صاحب نے یہ کہا تو جواب میں انہوں نے جو کہا ارشد مدنی صاحب نے، تو انہوں نے جواب میں بڑے جوشیلے جواب دیے کہ ہم نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے. اور ایک طرح سے للکارنے والی بات، جذبات اور ایموشن والی بات کرتے ہیں جو 70 سال میں کہنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 کروڑ مسلمان اور 6 کروڑ کرسچنوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے. یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے، 6 کروڑ کرسچنوں کو ہندو بنائیں گے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی اور نے نہیں پیا. جس کو مین اسٹریم میڈیا غلط طریقے سے پروموٹ کر رہی ہے. جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ہر انسان کی جو گھر واپسی ہے نا، وہ اس کی موت سے شروع ہوتی ہے. کیونکہ یہ دنیا ہمارا اصل گھر نہیں ہے. اگر ہمارا اصل گھر ہوتا تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہتے. یہ ہمارا دنیا، جو اس دنیا میں جہاں ہم آئے ہیں، یہاں ہمیں پیدا کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، یہاں ہمارا امتحان ہے. اور اس امتحان میں جو پاس ہوگا تو اس کے ساتھ 2 معاملہ ہو. تو انسان جب یہاں سے مرے گا یا موت آئے گی تو وہ یا تو جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، یا سورگ جائے گا یا نرک جائے گا. یہ ہے اصل گھر واپسی، جو بائی ڈیفالٹ ہونا ہی ہے، جس کو کوئی ڈینائی ہی نہیں کر سکتا. ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ اس کے باپ دادا پردادا چلے گئے اس دنیا سے، اور ایک دن وہ بھی چلا جائے گا. یہ موت ہی اصل حقیقت ہے زندگی کی. یہ موت پہ انسان اگر سوچنے لگے تو اس کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی. یہ موت ہی ہمارا گھر واپسی ہے. ہم اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے جہاں سے ہم آئے تھے. ہم اس دنیا کے واسی ہے نہیں، ہم اس دنیا کے نواسی ہیں. اس ٹرم کو یاد رکھیے گا، واسی اور نواسی میں نے بولا ہے. ہم اس دنیا کے واسی نہیں ہیں، ہم اس دنیا کے نواسی. تو مرنے کے بعد یا تو جنت ہوگا یا دوزخ ہوگا، جسے سورگ یا نرک کہتے ہیں. جنت وہ جگہ ہے جو بہترین انعام کی جگہ ہے. وہ ایسی جگہ ہے جو کسی انسان نے نہ تصور کیا ہوگا، نہ سوچا ہوگا، نہ گمان کیا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا. ایسی نعمت، ایسی جگہ، اور وہ ہمیشہ وہاں رہے گا. وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں بیمار نہیں پڑے گا، وہاں بوڑھا نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ جوان رہے گا. اور ایسی نعمت کی جگہ جس کی تصور انسان نہیں کر سکتا. اسی کے الٹا جہنم ہے، جو بدترین آگ ہے، جو نہ وہاں جینے دے گی نہ مرنے دے گی. چونکہ انسان اگر تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ موت چاہتا ہے اور موت کو پکارے گا. وہاں کہا جائے گا کہ تم 1000 بار موت کو پکارو لیکن موت نہیں آئے گی. وہ بدترین عذاب ہوگا. تو ہم کیسا گھر واپسی چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر ہے. تم اپنا گھر چاہے تو جنت بنا لو یا جہنم بنا لو. تو جب سے انسان اس دنیا میں ہے، جب سے انسان اور جب تک انسان رہے گا، اللہ نے ہمیشہ سے انسانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے ہمیشہ سے رسول بھیجتے رہے، دودھ بھیجتے رہے. ہمیشہ سے آخری دودھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخری کتاب قرآن ہے. اس سے پہلے بھی کتابیں آئی اور اس سے پہلے بھی رسول آئے. تو یہ رسول دودھ آتے اس لیے تھے تاکہ ہمیں بتایا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، تمہیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے تاکہ تم ایمان کی جگہ پہنچ جاؤ. تمہارا جو واپسی ہو وہ بہترین جگہ واپسی ہو، اور ورنہ بدترین واپسی ہوگا. تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انسانوں کو چنتا تھا اور رسول بناتا تھا. یہ باتیں، چھوٹی سی باتیں، اگر مولانا ارشد مدنی صاحب یا محمود مدنی صاحب اپنی پریس کانفرنس میں یا ویڈیو میں یا اپنے لوگوں کے بیچ میں جہاں وہ خطاب کر رہے ہیں بتا دیں، تو یہ ایک بہترین میسج سوشل میڈیا کے تھرو، پرائم میڈیا کے تھرو، مین اسٹریم میڈیا کے تھرو لوگوں تک جائے گی اور لوگوں تک بات پہنچے گا. لیکن افسوس ہے کہ وہ اس بات کو بتاتے ہیں. ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارا رب ایک ہے، 2 نہیں ہے، انیک نہیں ہے. اس رب کا ڈیفینیشن قرآن میں آیا. اس میں کہا گیا کہ تمہارا مالک ایک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ ایک ہے، 2 نہیں، انیک نہیں ہے.
وہ بے نیاز ہے، آتم نربھر ہے، ایبسولوٹ ہے، اٹرنل ہے، وہ نہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا جاتا ہے، وہ انسانی سوروپ نہیں ہے، نہ انسان ہے، نہ انسان بن کر کے کبھی زمین پہ آیا ہے اور نہ اس کو انسان بن کر کے زمین پہ آنے کی ضرورت ہے۔ وہ سیلف سفیشینٹ ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ صرف کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے، اس کے جیسا ہی کوئی نہیں۔ الحی وہ زندہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دلوں کا حال جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے اتنا قریب ہوں جتنا کرتا ہوں، اس نے مجھے کریٹ کیا ہے تو میرا کنٹرول ہے اس کے پاس۔ ان سب باتوں کو جب بھی ہمیں موقع ملے، چاہے ٹی وی میں، چاہے پریس کانفرنس میں، چاہے اپنے لوگوں کے ساتھ خطاب میں، آپ ان سب باتوں کو کیوں نہیں اٹھاتے تاکہ یہ باتیں، آپ کا پیغام وہاں تک پہنچے، ورنہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے ہیں۔ چونکہ ایک بات آپ سمجھ لیجیے کہ مسلمان جو ہے حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں۔ ہماری آبادی تو بتائی جاتی ہے 25 کروڑ، 30 کروڑ، 40 کروڑ، لیکن ہم مسلمان جو حقیقی مسلمان وہ ہم خود ہی نہیں ہیں، ہم خود بٹے گئے پوری طریقے سے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کی میسج کو سمجھیں، قرآن کی میسج سے بات کریں، قرآن کی میسج کو آگے بڑھائیں۔ اب ہم آگے ایک آتے ہیں، لاسٹ بات جو ہم نے بولا تھا کہ اس ورڈ کو یاد کیجیے گا، وہ میں نے کہا تھا واس اور نواس۔ ہم اس زمین کے نواسی ہیں، چونکہ یہ ہمارے سناتن دھرم میں، ہندو دھرم میں یہ بات پرچلت ہے، صدیوں سے بولی جاتی ہے، ان کے گھر کے آگے لکھا جاتا ہے نواس، سشیل نواس، کٹیر نواس لکھا جاتا ہے۔ جب کوئی مر جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سورگ واسی ہو گئے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی بھی نہیں کہتا کہ نرک واسی ہو گئے، میرے دادا جی نرک میں چلے گئے، کہتے ہیں یہ سورگ واسی۔ 13ویں کا بھوج کا جو پتری چھپتا ہے اس میں لکھتے ہیں آدرنیہ سورگ واسی دادا جی، تو سورگ واسی کا مطلب کہہ رہے کہ سورگ میں واس کرنے چلے گئے۔ ہندی میں گرامر کا ایک فائدہ ہے، جس شبد کے آگے نی لگائیں گے میننگ کو الٹا کر دے گا، جیسے نسنتان، نیروگی، نشلک چکتسا، نرادھار، نرنتر، نسنکوچ، نسندے، نردوش۔ تو واس ہم نے کہا رہنے کی جگہ، تو نیواس کا کیا مطلب ہوا؟ نہ رہنے کی جگہ۔ تو یہ خود اپنے گھروں کے باہر لکھ رہے ہیں، یہ خود بول رہے ہیں کہ یہ نواس ہے۔ واس جو ہے ہمارا جو سورگ ہے، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں سورگ ہے واس، ہم بھی کہہ رہے ہیں جنت ہے، لیکن جنت ملے گا اسی کو جو ایک ایشور کی اپاسنا کرتا ہے، ایک ایشور کی بندگی کرتا ہے، ایک ایشور کی فرمانبرداری کرتا ہے، ایک ایشور کی آگیاکاری کرتا ہے، ایک اللہ ہی کی سجدہ کرتا ہے، ایک اللہ ہی کی بات مان کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو آخرت میں سورگ ملے گا۔ اور نیکسٹ میں اس چیز کو اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ والعصر میں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت، ساری، کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی نہیں بچا، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ بائی ڈیفالٹ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا اگر ہم نے دماغ نہیں لگایا، غور و فکر نہیں کیا، سوچا نہیں اپنے استتو کے بارے میں، اپنی اس وجود کے بارے میں کہ میں کون ہوں، وہ مالک کون ہے جس نے پیدا کیا، اس نے کیوں پیدا کیا، کیا چاہتا ہے۔ اور جب تک اس بات میں غور نہیں کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جو ہے بائی ڈیفالٹ جہنم ہو جائے گا، کیونکہ ہم اس حقیقت پہ کنکلوژن پہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت گھاٹے میں سوائے اس کے جو لوگ ایمان لائے، مطلب یقین ہو کہ میرا ایک مالک ہے، وہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، وہ مالک ہے، یقین ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اور اس کے ذکر قرآن میں بھی ہے اور پہلے کی قوموں کی کتابوں میں بھی ہے، اور یقین ہو کہ ایک دن قیامت آئے گا جس دن دھرتی کو ختم کیا جائے گا، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ رسولوں پہ یقین، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اس سے پہلے جتنے رسول ہیں اس پہ، کتابوں پہ یقین، قرآن آخری کتاب، اس سے پہلے والی کتابوں پہ بھی یقین، فرشتوں پہ یقین، ملائکہ پہ یقین، دوزخ و جنت پہ یقین، اور عامل الصالحات کرتا ہوں، رائچس ڈیڈ۔ رائچس ڈیڈ کون بتاتا ہے؟ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ ہمیں رسول بتاتے ہیں، انہوں نے بتا کر کے، اور قرآن میں یہ چیزیں ریکارڈڈ ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، زنا نہ کرے، کم نہ تولے، کم نہ ناپے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، بڑھاپے میں اگر ماں باپ کو پائے اور وہ کوئی بات بولے پسند نہ آئے تو اف تک نہ کرے، وہ جھڑکے نہیں، ان کے سامنے ادب سے کندھے جھکا کر کے کھڑے رہے، بہنوں کا حصہ نہ کھائے، بہنوں کا حصہ ادا کرے،
اور بیوی کے ساتھ اچھے سلوک، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے، جو لوگ نشہ نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، زنا نہیں کریں گے، ناحق قتل نہیں کریں گے، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اور ایک رب کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کریں گے. ایک اللہ، ایک رب، ایک پرمیشور، اسی کو ہم پرمیشور کہہ رہے ہیں، اسی کو رب کہہ رہے ہیں، اسی کو مالک کہہ رہے ہیں، اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں. اور وہ انسان نہیں ہے، نہ انسانی روپ میں کبھی اس دھرتی پہ آیا. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہاں، اس کا وعدہ ہے کہ جب تم جنت میں آؤ گے تو اپنے رب کو دیکھو گے. اس دھرتی پہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور کوئی دیکھ نہیں سکتا، چونکہ ہمیں اس طریقے سے ڈیزائن بھی نہیں کیا گیا کہ ہمیں اللہ چاہے. اللہ چونکہ نور ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخرت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم خود کو، انسانوں کو ملاقات کریں گے، دکھائیں گے. تو ایسی واپسی، یہ ہے گھر واپسی. اور جب تک ہم بات نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں، تو غلط فہمی پھیلی رہے گی، اور غلط فہمی کی وجہ سے ہم پٹتے رہیں گے. اور صرف غلط فہمی ان کی نہیں، ہم خود جو ہے دین کے نام پہ بدترین جو ہے ایک طرح سے مسلمان ہو چکے ہیں. ہم مسلمان کم، بلکہ ہم مسلمان زیادہ تر رہے نہیں. ہم فخر کرتے ہیں دیوبندی ہونے میں، بریلوی ہونے میں، اہل حدیث ہونے میں، شیعہ ہونے میں، سنی ہونے میں. ہمیں فخر صرف مسلمان ہونے میں کرنا چاہیے، اور قرآن اور سنت کو پکڑ لینا چاہیے. قرآن ہے اللہ کی رسی، قرآن ہی ہے کرائٹیریا، قرآن ہی سے جج کیا جائے گا، قرآن ہی ہے سلیبس، قرآن ہی آپ کو بچا سکتا ہے اس دنیا میں بھی، اور قرآن ہی آپ کو بچا سکتا ہے آخرت میں بھی. جس نے قرآن کو پکڑ لیا وہی بچے گا، اور باقی نہیں بچے گا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.